بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت ابو حذیل سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسے کلمات تھے، جب وہ سر سجدے میں رکھ کر ان کلمات کو پڑھتے تھے، ان کلمات کا اپنی زبان مبارک سے ورد کیا کرتے تھے، تو اللہ عز و جل سے اگر مردوں کو زندہ کرنے کی فرمائش بھی کرتے تھے تو اللہ عز و جل مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزانہ درخواست پر بے شمار اللہ پاک نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے تھے۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مقاتل ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ان اسماء کی جستجو میں رہا، 40 سال تک اللہ عز و جل سے دعا کرتا رہا اور اکابر امت اور اسلاف سے وہ تلاش کرتا رہا کہ کسی کے پاس وہ کلمات مل جائیں۔ اللہ عز و جل نے 40 سال کے بعد مجھے وہ مبارک کلمات عطا فرما دیے، جن کلمات کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور برس کے مریض کو ٹھیک کرتے تھے، کوڑھی کو تندرست کر لیتے تھے، مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے حضرت کے معجزات تھے کہ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا دینا اور فرشتوں کی گفتگو کو سن لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اماں تھی، حضرت اماں مریم، اللہ عز و جل نے ان کے بارے میں فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے لیے منتخب فرمایا ہے، اصطفیٰ کی وطہر کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ پاک بنایا ان کو اور تمام جہان کی عورتوں پر ان کو چن لیا، منتخب کر لیا ہے۔ تمام جہان کی عورتوں میں سے تو اللہ عز و جل نے جو فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ بعض روایات میں بھی ہے، ایک فرشتہ اللہ سے اجازت طلب کر کے زمین پر اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، جنت کی عورتوں کی اللہ نے اگر کسی کو سردار بنایا ہے تو وہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ فضائل کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ، آپ کے جگر کے ٹکڑے کے بعد ہم کس کو فضیلت والا قرار دے سکتے ہیں؟ یہ واصطفیٰ کی علی نساء العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے اس دور کے اعتبار سے، اس زمانے میں جتنی عورتیں تھیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی اماں مریم کو۔ کائنات کی تمام عورتوں کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتیں سب سے زیادہ عزت والی ہیں، حضرت مریم، آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی بیوی، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسے فضیلت حاصل ہے عورتوں پر جیسا کہ سرید کے کھانے کو دیگر کھانوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح سرید کا کھانا کھانوں کا سردار شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزات عطا فرمائے اور کلمات بھی عطا فرمائے، خود کلمہ تھے، اور قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کمثل آدم علیہ السلام کی طرح ہیں، وہ آسمان سے زمین پر آئے تھے اور یہ زمین سے آسمان کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو
بغیر کسی ماں اور باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنایا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ایک گونا مشابہت تھی آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن مریم، ان کو مسیح کہا گیا ہے۔ پوری روئے زمین کا چکر لگانے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ دجال اکبر جو آئے گا وہ بھی مسیح کہلائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی دجال اکبر کے قاتل ہوں گے، اس کو قتل کریں گے، ان کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس مادیت ہوگی، اس کے پاس شر ہی شر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس روحانیت ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی۔ اس کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ مسیح شر ہے، یہ مسیح خیر ہے۔ وہ مسیح شر کیا مطلب؟ ایک تو اس کی ناک نہیں ہوگی، دجال کی، بے نکا جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ناک سے محروم، صرف 2 سوراخ ہوں گے یہاں ناک والی جگہ پہ بس۔ آنکھ ایک ہوگی، ممسوح عینہ، یعنی اس کی آنکھ مسمار ہوگی، ایک آنکھ ہوگی ہی نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہیں؟ یہ شر کو مٹانے والے ہوں گے۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اماں مریم کی بھی یہ شان بیان کی گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، آج ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ اماں مریم کو ایک دن بھی ان کے ابا نے کھانا نہیں کھلایا تھا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو پالا، فرشتوں کے ساتھ مانوس ہوئی۔ فرشتے بات کرتے ہیں، سن لیتی ہیں۔ فرشتوں کی گفتگو، فرشتے لطیف اجسام رکھتے ہیں، ان کو دیکھنا، ان کی بات سننا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا تھا اصلی شکل میں۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے، جنت سے کھانا لایا گیا ہے۔ اسی کھانے کو دیکھ کے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا تھا، انا لکی ھذا، اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا؟ یہ قسم و قسم کی متنوع انعامات یہ کہاں سے آئے ہیں آپ کے پاس؟ اماں مریم نے فرمایا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا کرتے ہیں، یہ رزق مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو دعا مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ اے پروردگار، اگر اس کو بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما دے، بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، اگر تو یہ نعمتیں کھلانے پہ قادر ہے، موسم بھی نہیں ہے، جنت کی نعمتیں اس تک پہنچ رہی ہیں، قادر مطلق ہیں، مجھے بھی بیٹا عطا کر دیجئے، یہ روحانی پھل مجھے عطا فرما جو میرے بعد دین کے کام کو اٹھائے، دنیا میں تیرے نام کو بلند کرے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام مرحمت فرمایا، جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کی، اپنی نبوت کے فرائض سر انجام دیے، اس منصب عالی کا حق ادا کیا ہے۔ تو اماں مریم کو بھی اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اماں مریم کا کوئی شوہر نہیں، پروردگار عالم نے ایک آزمائش بھی بنائی ہے ان کے لیے، اور لخت جگر بھی عطا فرمایا ہے، اور پھر اس کو بھی نبی بنایا ہے، اور بچپن میں بولنے کی اللہ نے توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ میرا وہ پیغمبر ہے جو گہوارے میں بھی بولے گا
اور ادھیڑ عمر میں بھی بولے گا، بچپنے میں بھی بات کرے گا، اور پھر جب بوڑھا ہو جائے گا تب بھی بولے گا، دعوت دے گا دین کی۔ علامہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے 15 بچے تھے جنہوں نے بچپن میں بولا ہے جب بولنے کی عمر نہیں تھی۔ ان میں سے منازل العرفان میں 6 بچوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے بچپن میں بات کی ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم پر تہمت لگانے لگے لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ آپ بول کے بتاؤ۔ معجزانہ طور پر ولادت ہوئی، معجزانہ طور پر بات کر رہے ہیں۔ خلاف عادت، عام بچے اس وقت نہیں بول سکتے، یہ بول رہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ارے میری اماں پر تہمت لگانے والو، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ ارے مجھے تو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، اور میرے ہاتھ میں اللہ عز و جل نے اپنی کتاب دی ہے۔ میں تو اتنی بڑا عالی مقام ہوں اور تم تہمت لگا رہے ہو میری اماں پر۔ اور وہ بچہ بولنے لگا۔ کون بچہ؟ جس کی ماں دودھ پلا رہی ہے، ایک مظلومہ عورت ہے جس کو لوگ گھسیٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور عورت کہتی ہے کہ اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ وہ جو معصوم بیچاری عورت جو مار کھا رہی ہے وہ حسبی اللہ کہہ رہی ہے، مجھے اللہ کافی، اللہ کافی۔ انہوں نے الزام لگایا ہے، تہمت لگائی، میں سچی ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک سرکش اور مغرور بہت بڑا بادشاہ گزرا۔ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس طرح بنانا۔ بچے نے کہا اے اللہ مجھے اس طرح نہ بنانا، اس ظالم اور سرکش کی طرح نہ بنانا۔ اور مظلوم عورت کے وقت کہا کہ اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دے۔ کیا تھا؟ وہ بدبخت تھا، سرکش اور مغرور بادشاہ، موت کے بعد جہنم میں جانے والا ہے، اور یہ مظلوم خاتون، اس کے لیے جنت کے بنگلے اور محل تیار ہیں۔ اللہ نے بچے کو دکھا دیا تھا۔ اور پھر وشہید شاہد من اہلہا، یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ۔ جریج جو بہت بڑا عبادت گزار آدمی تھا، اس کے حق میں بات کرنے والا معصوم بچہ، اللہ نے ان سے بچپن میں بلوایا ہے، بچپن میں انہوں نے بات کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی گئی۔ حضرت حذیل سے روایت ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کر کے سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور پھر کھڑے ہو کر کسی کہنہ قبر پر کھڑے ہو گئے، بوسیدہ قبرستان میں چلے گئے، پرانی سے پرانی قبریں، برس ہا برس گزر گئے، ان پر کھڑے ہو کے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ دعا پڑھنے کے بعد جب کہتے تھے تو اللہ قبروں سے مردوں کو اٹھا دیتے، مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، احوال معلوم کرتے، پھر فرماتے اللہ کے حکم سے چلے جاؤ۔ وہ جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کے اپنی قبروں میں سو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مقاتل ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 40 برس تک ان اسماء کو ڈھونڈا ہے میں نے۔ وہ اسماء کیا ہیں، وہ کلمات کیا ہیں؟ 40 برس کی جستجو کے بعد ایک بہت بڑے اللہ والے کے پاس لکھے ہوئے پائے میں نے۔ انہوں نے کسی اور زبان میں ان کو لکھا ہوا تھا تاکہ ہرکس ناکس کے پاس یہ نہ جائیں، نہ اہلوں کے ہاتھ میں نہ لگ جائیں جو کسی کے لیے بد دعا کر دیں۔ ایک آدمی ایک سزا کا مستحق نہیں ہے، اس کو بنا دیا جائے۔ اس طرح کے جذباتی لوگوں کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں، اسی لیے وہ ان کو محفوظ رکھتے تھے۔
جیسے آج کل کچھ کلمات اعداد میں لکھے جاتے ہیں، علم جفر رکھنے والے لوگ یا علم الاعداد کے ماہر سمجھتے ہیں، ان کے سامنے تو بس یہ ہند سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عام آدمی تو کہتا ہے کہ یہ 2 4 5 7 لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے یہ قرآن مقدس کی فلاں آیت ہے۔ اسی طرح کسی راز میں لکھے ہوئے پائے فرمایا، وہ کلمات پڑھے، جو بھی فرمایا صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ ان مقدس کلمات کو پڑھے، اس کی پریشانیاں دور ہوں، کسی ظالم شخص کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کو قسم و قسم کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ ہاں، وہ کلمات زبردست اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور اس کی عظمت اور رفعت پر دلالت کرتے ہیں۔ پروردگار عالم بہت بلند، اس کی شان بیان ہے اس میں۔ صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے تو پھر آپ اس میں اعظم کے حامل ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشقت، کوئی شرط شرائط، کسی قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، آسان ہے۔ آسانی سے پڑھ لیجئے اور پھر اللہ عز و جل سے دعائیں مانگتے رہیں۔ پوری امت مسلمہ کے لیے مانگو، حالات میں پھنسے ہوئے طبقات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، پریشان کن حالات میں اور ایسے امراض میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں بیچارے، جن کو ڈاکٹروں کے پاس جا کر مایوسی ہو چکی ہے، ان کے اوپر پڑھو، اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات حضرت اماں مریم کے بارے میں بھی فرمایا، وطہرہ کی، ان کو پاک بنایا۔ حضرت اماں مریم کے ہاتھ میں بھی اللہ نے شفا رکھی تھی، وہ بھی کسی مریض کو ہاتھ لگاتی تھی تو وہ عورتیں ٹھیک ہو جاتی، مریض درست ہو جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی برس کے مریض کو، جس کو سفید داغ دھبے ہوتے تھے، لوگ کراہت کرتے ان سے، حضرت ان کو ہاتھ لگاتے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتے تھے۔ تو مریضوں کے اوپر بھی ان کلمات کو پڑھو، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دو۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں لکھا ہے، جن کو نظر بد ہو گئی ہو یا سحری امراض چمٹائے گئے ہوں، پڑھ لو آپ شمس المعارف کو، اس کے اندر یہ تمام فوائد درج فرمایا۔ اللہ رب العزت انہی مبارک کلمات سے ان کو شفا عطا فرما دیں گے، امراض سے بچائیں گے۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ علماء نے 1-2 شرائط لکھی ہیں، وہ آپ کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح کی نماز کے فوراً بعد کسی سے بات کیے بغیر ان کلمات کو پڑھو، 100 مرتبہ اس کو مکمل کرو، اللہ رب العزت پھر تاثیر ڈال دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں باتیں کرتے رہے، چلے گئے کسی اور مقام پہ، پھر آ کے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا۔ شرائط کا معنی جو میں نے کہا ہے کہ شرائط وغیرہ نہیں ہے، وہ جلالی جمالی اس قسم کی پرہیزیں وغیرہ نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد وہیں بیٹھ کر اس کی ایک تسبیح مکمل کرو۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا قدیم یا دائم یا فرد یا وتر یا احد یا صمد یا حی یا کریم یا رحیم، یا سند من لا سند له، یا من الیہ المستند، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد، یا ذا الجلال والاکرام۔ حاجت ہے حاجت مانگو، کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیں گے، ظالم کے خلاف ہاتھ اٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم کا ستیہ ناش پھیر دیں گے، وہ نقصان در نقصان اٹھائے گا، توبہ کرنے پر مجبور ہوگا۔ یہ کلمات ہیں۔ بعض احباب فرما رہے تھے کہ بار بار پڑھا کرو، 2 مرتبہ بتایا کرو، پھر بھی پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا قدیم یا دائم یا فرد یا وتر یا احد یا صمد یا حی یا کریم، یا رحیم یا سند من لا سند له، یا من الیہ المستند، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ مبارک دعا ہے۔ پروردگار عالم
انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پوری امت مسلمہ کو پروردگار عالم ان معمولات سے فائدہ اٹھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔